ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ، اور 3 تاریخ کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم الی آخر الآیہ۔ یہ 12 مہینے رب تبارک و تعالی کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کب سے؟ جب سے زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ شعبان سے پہلے والا مہینہ رجب کا، اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے تسلسل کے ساتھ، یہ 4 مہینے حرمت والے قرار دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی 8 مہینوں کی مناسبت سے ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ فرض روزے اللہ نے کس مہینے میں کیے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ حج فرض کیا کس مہینے میں؟ ذی الحجہ کے مہینے میں۔ عشرہ لیالی کی عبادت مقرر کری کب؟ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک۔ لیکن ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا کہ رب تبارک و تعالی نے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے اپنے کلام پاک میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی کوئی خاص فضیلت بتائی ہو۔ دل ہمارا بھی چاہتا ہے، عام طور پر لوگ جب 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے نام سے منا رہے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، کھچڑے پک رہے ہیں، بریانی کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، روڈوں پر نکل کر کے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، دل کس مسلمان کا، کس کلمہ پڑھ لینے والے کا نہ چاہتا ہوگا کہ ہم بھی نبی کی آمد کی خوشی منائیں؟ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ بھی اور میں بھی جانتے ہیں کہ ہمارا دین کامل و مکمل ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل و مکمل ہوا دین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو 63 سالہ زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے اپنی ولادت کی خوشی منائی ہو۔ ہاں، البتہ یہ چیز حدیث میں ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھنے والوں نے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر کا؟ آپ نے فرمایا کہ پیر والے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ کے طور پر یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ پھر ایک روایت کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ پیر کو اور جمعرات کو تمام بندوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس میں یہ لکھا ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اب عید میلاد النبی منانے والے اس کو دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں روزہ رکھا، تو میں عید میلاد النبی منانے والوں سے کہوں گا پھر آپ بھی روزہ رکھیں نا۔ اور نبی نے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے روزہ نہیں رکھا،
پورا سال ہر پیر کا روزہ رکھتے چلے آئے. آپ نے اگر میلاد منانی ہی ہے اپنے جانے میں تو پھر پورا سال ہر پیر کا روزہ رکھ کر کے دکھائیے. اور پیر کے روزے کی نظریہ یہ ہوگا کہ نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میرا نامہ اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں اس حالت کے اندر پیش ہوں. اس نظریے سے روزہ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے، اس کے اوپر عمل کریں، بے شک کون منع کرتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میلاد النبی نہیں منایا، اور اس کو 12 ربیع الاول کو میلاد کا لفظ، عید کا لفظ آپ نے استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ نے عید دو بتائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور بعض روایات کے مطابق جمعے کو چھوٹی عید کہا گیا ہے. کیا نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں رمضان کی عبادت کا بتایا کہ روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، یہ روزے رکھو گے، یہ عبادت کرو گے تو رمضان میں کرو گے، فرضی روزے اس میں ہوں گے. حج کرو گے تو ذی الحجہ کے مہینے میں ہوں گے. عشرہ لیالی کی عبادات کا ثواب حاصل کرنا چاہو گے تو یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے اینڈ تک ہوگا. کیا نعوذ باللہ اللہ بھول گیا تھا، یا اللہ کو یاد نہیں رہا تھا، یا اللہ کو معلوم نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ آپ بھول گئے تھے کیا امت کو یہ بتانا کہ یہ 12 ربیع الاول کو میری پیدائش ہوئی ہے، تم اس طرف توجہ کرو اور اس کو مناؤ. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی چیز کے ثبوت کے لیے یا تو قرآن ہونا چاہیے یا پھر سنت رسول، احادیث ہونی چاہیے. ہمیں نہ قرآن میں ملتا ہے نہ سنت میں، احادیث میں یہ چیز ملتی ہے. چلیے تیسری طرف ہم جاتے ہیں، وہ ہے تاریخ. تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، مورخین کا اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، کوئی کہتا ہے 12 کو ہوئی. جب تاریخ ولادت کے اندر اختلاف ہے تو پھر یہ کیسے منایا جا سکتا ہے؟ اگر بالفرض لوگوں میں اختلاف ہو جائے، کچھ لوگ کہیں جی یہ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ لوگ کہیں نہیں یہ تو شعبان کا مہینہ ہے یا یہ تو شوال کا مہینہ ہے، تو کیا وہ روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ روزے فرض جبھی رکھیں گے جب رمضان کا یقین ہوگا کہ ہاں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. حج جبھی کریں گے جب یہ یقین ہو کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اور جہاں شک ہو جائے، اختلاف ہو جائے کہ یہ مہینہ کون سا ہے کون سا نہیں ہے، تو وہاں پر نہ فرض روزے اور نہ وہاں پر حج. اسی طرح سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میں مورخین کا اختلاف ہے، 3-4 تاریخیں الگ الگ مل رہی ہیں کہ جی یہ ہو سکتی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو پھر وہ عبادت کیسی، پھر وہ خوشی منانا کیسا؟ ہاں اگر کسی کو اپنے نبی کی آمد کی خوشی ہے تو وہ کیسے منائے گا؟ نبی کی اطاعت کر کے، نبی کی فرما برداری کر کے، نبی کی پیروی کر کے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رب العالمین فرماتا ہے نبی جو دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دیں رک جاؤ. نبی نے عید میلاد النبی نہیں دیا. اگر دیا ہے نبی نے تو دکھا دیں، 10 لاکھ روپے مجھ سے انعام کے لے لیں. چیلنج ہے دنیا والوں کو، چیلنج ہے ہر کلمہ پڑھ لینے والے کو کہ وہ نبی سے بتا دے کہ نبی نے کہا ہو میری میلاد منانا. یہ تو عیسائیوں سے چلا آیا ہے. کرسچن جو ہیں وہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 600 سال کے بعد اس کا آغاز ہوا ہے میلاد منانے کا. وہاں پر نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد منایا، نہ امام شافعی نے، نہ امام مالک نے، نہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے، نہ محدثین میں سے کسی نے
میلاد منایا؟ کسی نے بھی نہیں منایا. صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں منایا، خلفائے راشدین میں سے کسی نے میلاد نہیں منائی. تو یہ تو بات کا وہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہم نے اپنے دین کے اندر جو کچھ پیش کیا ہے، اگر دوسرے لوگ اس کے اندر کسی نئے عمل کو داخل کرے اور اس کو دین سمجھیں تو مردود ہے وہ. تو یہ عید میلاد النبی منانا مردود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کلمہ پڑھ لینے والوں کو صحیح سمجھ عطا فرما دے. یہ صرف ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی رسمیں ہیں، ورنہ عرب کنٹریز میں چلے جائیے، وہاں پر کروڑوں اربوں مسلمان ہیں، کوئی نہیں مناتا. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے.